کو بتاؤں حضرت عمر یہ کون ہے؟ آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب عمر فاروق ہے، اور آپ کے باپ کا نام خطاب ہے، آپ کی ماں کا نام انتما ہے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے آپ کا صدر نسب ہے، نبی کے صدر پاک سے آٹھویں پشت میں جا کر آپ کا صدرہ سرکار دو عالم کی ذات بابرکات سے ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ہجرت کے 6 سال کے بعد، ہجرت نبوت کے اعلان کے بعد، اللہ اکبر، اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد ایمان لانے والے شخصیت حضرت عمر فاروق ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا مختصر واقعہ میں بتاؤں، پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں کہ سرکار عمر فاروق اللہ اکبر پورے مکہ کے اندر 39 مرد مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک تاریخ میں آتا ہے 39 مرد ہیں اور 37 عورتیں ہیں، اور ایک تاریخ میں 17 عورتیں ہیں۔ اس طریقے سے اتنے لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے، مکہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ اب 39 مسلمان ہو گئے ہیں، اگر 40 مسلمان ہو جائیں گے تو یہ کمیٹی رجسٹرڈ ہو جائے گی، اس کمیٹی کا رجسٹریشن ہو جائے گا، اس لیے روکنا چاہیے۔ حضرت عمر ہے، عمر بن خطاب ہے، آپ مکہ کی گلیوں میں گردن میں اپنے تلوار کو لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں لوگوں ارے غضب ہو جا رہا ہے، 39 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب انہیں روکنا چاہیے، اگر یہ جو روکا نہیں گیا تو یہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور جب یہ 40 مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی پارٹی بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی، اس لیے انہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ دار حرم کے اندر ابو جہل ہیں، عمر ہیں، اور جو ہے کفاروں کی لمبی ایک فہرست ہے، دار حرم کے اندر بیٹھی ہے، میٹنگ کر رہی ہے، یار اس کو روکنا چاہیے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان کی جو تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اب روکنے کی ضرورت ہے، اسے روکا جائے، اگر نہیں روکا جائے گا تو مسلمان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ ابھی پورے ورلڈ کے اندر 39 مرد مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ ایسے ماحول میں ابو جہل کھڑا ہوا اور کہتا ہے کون ہے جو اس طاقت کو روک سکتا ہے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روک سکتا ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ کو کون مار سکتا ہے؟ عمر کھڑے ہوتے ہیں، تلوار اپنے ہاتھ میں لہرا لیا اور آسمان کی جانب لہرایا، کہا مامو جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کو میں کروں گا، محمد کا خاتمہ معاذ اللہ میرے ہاتھوں سے ہوگا، یہ عمر کی تلوار ہوگی۔ اللہ اکبر! رب کی رحمت مسکرا رہی تھی، رب کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ میرے ہی گھر میں میرے محبوب کے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عمر کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ اکبر نکالی سینکڑوں نہریں کی پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر ایمان کی دولت سے دور ہے، ادھر میرے آقا اللہ اکبر دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بے عمر خاصہ، اللہ اکبر سرکار پتہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ حضرت عمر کے ذریعہ سے اسلام میں خصوصیت کے ساتھ عزت نصیب فرما۔ نبی کی دعا ہو رہی ہے اور حرم میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ نبی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب عمر اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیتے ہیں اور اس کے بعد کہا سنو، عمر جو ہے عمر کی تلوار اب خطا نہیں کرے گی، اب میں جو ہے محمد کا سر لے کر کے آؤں گا۔ تلوار لہراتا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر محمد ابن عبداللہ کی تلاش میں نکلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے دیوانگی کا عالم ہے اور خمار غصے کا اس طریقے سے چڑھا ہوا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے ٹہل رہا ہے، اگر آج کہیں محمد مل جائیں گے تو ان کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی۔ یہ سوچ کے آگے بڑھا، کچھ دور چلا تھا، اللہ اکبر راستے میں ایک صحابی رسول ایک جانشار نبی سے ملاقات ہوئی، جس کا نام جو ہے حضرت نعیم ہے۔ اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا ہے، کہا عمر بڑے غصے میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ حضرت عمر ابھی ایمان کی دولت سے دور تھے، آپ فرماتے ہیں
اے نعیم تمہیں نہیں معلوم ہے میں آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، جانثار رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اگر تم انہیں مارو گے تو قریش سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے، قریش کی بہادری تمہیں معلوم ہے، اس خاندان کی بہادری تمہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، عمر کہتا ہے اے نعیم لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، تم نے بھی پرانے دھرم کو چھوڑ دیا ہے، پرانے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا ہاں ہاں ارے میں ہی مسلمان ہوا تو کیا ہوا، اللہ اکبر جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیرے گھر میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی اور عمر غصے میں ترملا جاتا ہے، دوڑا ہوا اپنی بہن کے گھر پہنچا تو ان کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو میاں اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پہ پہنچا، بڑے غصے کے عالم میں دستک دیا، اللہ اکبر آواز آئی کون؟ اس نے کہا عمر بن خطاب۔ اتنا کہنا تھا، دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھلنے کے بعد جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے بہنوئی کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، فوری جو ہے پیٹنا شروع کر دیا، پیٹنے لگا، پیٹتے پیٹتے زمین پہ وہ گر گئے۔ اس کے بعد اپنی بہن کو بلایا اور تماچا رسید کرنے لگا، اتنا مارا کہ زمین پہ بہن گر جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 بار 3 بار گرنے کے بعد آؤ ذرا غور کرو، ایک بیٹی کا جذبہ ایمان دیکھو، ایک صحابیہ کا جذبہ ایمان دیکھو، جب 3 بار زمین پہ گرتی ہے کھڑی ہو گئی، آپ کا تیور بدل گیا۔ آپ ارشاد فرماتی ہے اے خطاب کے بیٹے عمر، اگر تیرے باپ کا نام خطاب ہے تو میرے بھی باپ کا نام خطاب ہے، اگر تیرا نام عمر ہے تو میرا نام فاطمہ ہے۔ اس لیے سن، کیا تو چاہتا ہے کہ مار کے بدولت میرے دل سے نبی کی محبت کو ہٹا دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے خون کے آخری قطرے کا جواب ہوگا کہ ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، آل انڈیا تنظیم رضا غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔